بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اصحاب صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلو علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج راہ عشق شان مولا کائنات پارٹ 4 ویڈیو اینڈ تک دیکھا کریں۔ اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں۔ کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنا کمنٹ کر کے بتایا کریں کہ آپ کو یہ ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں اور آپ نے اس میں سے کیا سیکھا۔ اگر آپ چینل پر رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ بڑھتے ہیں آج اپنے موضوع کی طرف، راہ عشق شان مولا کائنات پارٹ 4۔ درے نبی پر یہ عمر بیتے، درے نبی پر یہ عمر بیتے، ہو مجھ پہ لطف دوام ایسا۔ درے نبی پر یہ عمر بیتے، ہو مجھ پہ لطف دوام ایسا۔ مدینے والے کہیں مقامی، مدینے والے مدینے والے کہیں مقامی، ہو ان کے در پہ قیام ایسا۔ درے نبی پر یہ عمر بیتے، ہو مجھ پہ لطف دوام ایسا۔ مدینے والے مدینے والے کہیں مقامی، مدینے والے کہیں مقامی، ہو ان کے در پہ قیام ایسا۔ یہ رفت ذکر مصطفیٰ ہے، نہیں کسی کا مقام ایسا۔ یہ رفت ذکر مصطفیٰ ہے، نہیں کسی کا مقام ایسا۔ جو بعد ذکر خدا ہے افضل، ہے ذکر خیر الانام ایسا۔ جو بعد ذکر خدا ہے افضل، جو بعد ذکر خدا ہے افضل، ہے ذکر خیر الانام ایسا۔ درے نبی پر یہ عمر بیتے، ہو مجھ پہ لطف دوام ایسا۔ مدینے والے کہیں مقامی، ہو ان کے در پہ قیام ایسا۔ اور جو غم زدوں کو گلے لگا لے، جو غم زدوں کو گلے لگا لے، بروں کو دامن میں جو چھپا لے۔ جو غم زدوں کو گلے لگا لے، بروں کو دامن میں جو چھپا لے۔ جو غم زدوں کو گلے لگا لے، بروں کو دامن میں جو چھپا لے۔ ہے دوسرا کون اس جہاں میں سوائے خیر الانام ایسا۔ ہے دوسرا کون اس جہاں میں سوائے خیر الانام ایسا۔ جو غم زدوں کو گلے لگا لے، بروں کو دامن میں جو چھپا لے۔ ہے دوسرا کون اس جہاں میں سوائے خیر الانام ایسا۔ مدینے والے کہیں مقامی، مدینے والے مدینے والے کہیں مقامی، ہو ان کے در پہ قیام ایسا، ہو ان کے در پہ قیام ایسا۔ اور بلال تجھ پر نثار جاؤں، بلال تجھ پر نثار جاؤں کہ خود نبی نے تجھے خریدا۔ بلال تجھ پر نثار جاؤں کہ خود نبی نے تجھے خریدا۔ نصیب ہو تو نصیب ایسا، غلام ہو تو غلام ایسا۔ نصیب ہو تو نصیب ایسا، غلام ہو تو غلام ایسا۔ مدینے والے کہیں مقامی، ہو ان کے در پہ قیام ایسا۔ مدینے والے کہیں مقامی، ہو ان کے در پہ قیام ایسا۔ اور مجھی کو دیکھو وہ بے طلب ہی نوازتے جا رہے ہیں پہ ہم۔ مجھی کو دیکھو مجھی کو دیکھو وہ بے طلب ہی نوازتے جا رہے ہیں پہ ہم۔ نہ میرا کوئی عمل ہے ایسا، نہ میرا کوئی عمل ہے ایسا، نہ میرا کوئی عمل ہے ایسا، نہ میرا کوئی ہے کام ایسا۔ نہ میرا کوئی عمل ہے ایسا، نہ میرا کوئی ہے کام ایسا۔ مدینے والے کہیں مقامی، ہو ان کے در پہ قیام ایسا۔ درے نبی پر یہ عمر بیتے، ہو مجھ پہ لطف دوام ایسا۔ مدینے والے کہیں مقامی، ہو ان کے در پہ قیام ایسا۔ اور لبوں پہ نام نبی جب آیا،
لبوں پہ نام نبی جب آیا گریز پا حادثوں کو پایا، لبوں پہ نام نبی جب آیا، لبوں پہ نام نبی جب آیا گریز پا حادثوں کو پایا، جو ٹال دیتا ہے مشکلوں کو، جو ٹال دیتا ہے مشکلوں کو، جو ٹال دیتا ہے مشکلوں کو، میرے نبی کا ہے نام ایسا، جو ٹال دیتا ہے مشکلوں کو، جو ٹال دیتا ہے مشکلوں کو، لبوں پہ نام نبی جو آیا، لبوں پہ نام نبی جب آیا گریز پا حادثوں کو پایا، جو ٹال دیتا ہے مشکلوں کو، جو ٹال دیتا ہے مشکلوں کو، میرے نبی کا ہے نام ایسا، جو ٹال دیتا ہے مشکلوں کو، میرے نبی کا ہے نام ایسا، جو ٹال دیتا ہے مشکلوں کو، میرے نبی کا ہے نام ایسا، مدینے والے کہیں مقامی ہو ان کے در پہ قیام ایسا۔ اور نماز اقصیٰ میں جب پڑھائی، نماز اقصیٰ میں جب پڑھائی تو انبیاء و رسل یہ بولے، نماز اقصیٰ میں جب پڑھائی تو انبیاء و رسل یہ بولے، نماز اقصیٰ میں جب پڑھائی تو انبیاء و رسل یہ بولے، نماز ہو تو نماز ایسی، امام ہو تو امام ایسا، نماز ہو تو نماز ایسی، امام ہو تو امام ایسا، مدینے والے کہیں مقامی ہو ان کے در پہ قیام ایسا، مدینے والے کہیں مقامی ہو ان کے در پہ قیام ایسا۔ اور ہیں جتنے عقل و خرد کے دعوے، ہیں جتنے عقل و خرد کے دعوے، کب ان کی گرد سفر کو پہنچے، ہیں جتنے عقل و خرد کے دعوے، کب ان کی گرد سفر کو پہنچے، کوئی بھی اب تک سمجھ نہ پایا ہے مصطفیٰ کا مقام ایسا، کوئی بھی اب تک نہ سمجھ پایا، کوئی بھی اب تک نہ سمجھ پایا ہے مصطفیٰ کا مقام ایسا۔ اور میں خالد اپنے نبی پہ قربان جن کا خلق عظیم قرآن، میں خالد اپنے نبی پہ قربان، میں خالد اپنے نبی پہ قربان جن کا خلق عظیم قرآن، ہے روشنی جس کی دو جہاں میں کہیں ہے ماہ تمام ایسا، ہے روشنی جس کی دو جہاں میں کہیں ہے ماہ تمام ایسا، ہے روشنی جس کی دو جہاں میں کہیں ہے ماہ تمام ایسا، درے نبی پہ یہ عمر بیتے ہو مجھ پہ لطف دوام ایسا، مدینے والے کہیں مقامی ہو ان کے در پہ قیام ایسا، مدینے والے کہیں مقامی ہو ان کے در پہ قیام ایسا، ہو ان کے در پہ قیام ایسا، جو ٹال دیتا ہے مشکلوں کو، میرے نبی کا ہے نام ایسا، جو ٹال دیتا ہے مشکلوں کو، میرے نبی کا ہے نام ایسا، جو ٹال دیتا ہے مشکلوں کو، میرے نبی کا ہے نام ایسا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دوستو اب بڑھتے ہیں ہم اپنے آج کے موضوع کی طرف، جو ہمارا موضوع ہے شان مولا کائنات، جس کا آج ہم پارٹ 4 پہ بات کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ جتنے یہ پارٹ اپلوڈ ہوں گے وہ سارے کے سارے واچ کریں، اس کو شیئر کریں، اس کو لائک کریں، کیونکہ یہ وقت کی بہت زیادہ ضرورت ہے، یہ آپ سب جانتے ہیں۔ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اپنی وہاں سے ان کی پاک بارگاہ سے کرم کی طلب کرتے ہوئے اور ان کی توفیق سے یہ ذکر خیر کر رہے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اس پاک ذکر کا واسطہ میری اور آپ سب کی مشکلات کو آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ نیک حاجات کو پورا فرمائے، اللہ اس پاک ذکر کے صدقے ہم سب کی مشکلیں آسان فرمائے اور ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما کے اللہ تعالیٰ جو جو مشکل میں ہے صدقہ مولا علی پادشاہ کے ذکر کا آسان فرمائے۔ دوستو آج جس ہستی کا ذکر خیر کریں گے وہ ہستی کون ہے؟ امام الاولیاء، فخر اولیاء، سید الاولیاء، امام المتقین، امیر المومنین، علی ولی اللہ، عین اللہ، ید اللہ، اسد اللہ، لسان اللہ، حیدر قرار، غیر فرار، صاحب ذوالافکار، پدر حسنین، مولا کائنات، مولا کائنات، مولا کائنات، مخدوم کائنات، فخر اولیاء کہ جن کا ظہور خانہ کعبہ میں ہوا، اسی پہ ہماری بات چل رہی ہے، خانہ کعبہ میں ہوا،
کون علی؟ کہ علی گھرانہ شاہ سماؤ ارض کی لاج۔ کون علی؟ علی گھرانہ شاہ سماؤ ارض کی لاج، علی رئیسہ خلد بری کے ماتھے کا تاج، علی رئیسہ خلد بری کے ماتھے کا تاج، علی کی دل پہ حکومت، علی کا روح پہ راج، علی کے سارے زمانے، علی کا کل اور آج، علی کی دل پہ حکومت، علی کا روح پہ راج، علی کے سارے زمانے، علی کا کل اور آج، علی پیام نبوت کا علی پیام نبوت کا اولی خطاب، علی مدینہ علم و افکار و علم کا باب۔ کون علی؟ علی گھرانہ شاہ سماؤ ارض کی لاج، علی رئیسہ خلد بری کے ماتھے کا تاج، علی رئیسہ خلد بری، رئیسہ خلد بری کے ماتھے کا تاج، علی کی دل پہ حکومت، علی کا روح پہ راج، علی کے سارے زمانے، علی کا کل اور آج، علی پیام نبوت کا اولی خطاب، علی مدینہ و علم و افکار و علم کا باب۔ کون علی؟ کون علی؟ علی کی سیری کو نانے جمی ترستا ہے، علی کی سیری کو نانے جمی ترستا ہے، علی کی سیری کو نانے جمی ترستا ہے۔ کون علی؟ دوستو پوری توجہ کے ساتھ سنیں، یہ کون علی کیسا لجپال ہے علی، کہ علی کی سیری کو نانے جمی ترستا ہے، علی کے خوف سے خیبر کا در شکستہ ہے، علی کی خاک قدم، علی کی خاک قدم خلد کا رستہ ہے، علی کے فیصلے پر نور حق برستا ہے، علی کے بارے محمد نبی نے فرمایا، علی ہے مولا ہر اس کا کہ جس کا ہوں میں مولا۔ کون علی؟ علی کی سیری کو نانے جمی ترستا ہے، علی کے خوف سے خیبر کا در شکستہ ہے، علی کی خاک قدم خلد نو کا رستہ ہے، علی کے فیصلے پر نور حق برستا ہے، علی کے بارے محمد نبی نے فرمایا، علی ہے مولا ہر اس کا ہوں جس کا میں مولا۔ اور کون علی؟ علی ہے حیدر کرار، علی ہے شیر خدا، علی ہے حیدر کرار، علی ہے شیر خدا، علی کے نام سے ہے ہیبت زدہ جور و جفا، علی کی مہر محبت و دلیل راہ وفا، علی سے بغض کا مطلب فقط ہے قحط و فنا، علی حبیب خدا کا حبیب دنیا و دین، علی ہے خلافت حق کے لیے مشیر و معین۔ کون علی؟ علی اسیر سوارے جادہ الفت، علی اسیر سوارے جادہ الفت، علی انیس دلانے چہار جہت، علی غلاموں کے ٹوٹے قلوب کی راحت، علی غلاموں کے ٹوٹے قلوب کی راحت، علی مقام بشر کے کمال کی رفت، علی مقام بشر کے کمال کی رفت، علی کا علم علوم تمام کا رہبر، علی کا نقش قدم حاص و عام کا رہبر۔ کون علی؟ علی امیر سواران جادہ الفت، علی انیس شکستہ دالان چار جہت، علی غلاموں کے ٹوٹے قلوب کی راحت، علی مقام بشر کے کمال کی رفت، علی کا علم علوم تمام کا رہبر، علی کا نقش قدم حاص و عام کا رہبر۔ کون علی؟ علی جمال محمد، علی جلال خدا، علی جمال محمد، علی جلال خدا، علی جمال محمد، علی جلال خدا، علی کمال شجاعت، علی وقار وفا، علی کمال شجاعت، علی وقار وفا، علی طریق حقیقت، علی نشان خدا، علی شہید محبت، علی دلیل حیا، علی شہید محبت، علی دلیل حیا۔ میرا رسالہ و اکرام ہے ضنام علی، علی امام منست منم غلام علی، علی امام منست منم غلام علی، علی امام منست منم غلام علی۔
کون علی؟ علی ہے حیدر قرار، علی ہے شیر خدا، علی کے نام سے ہیبت زدہ ہے جور و جفا، علی کی مہر نبوت دلیل راہ وفا، علی سے بوس کا مطلب فقط ہے قحط و جفا، علی حبیب خدا کا حبیب دنیا و دین، علی خلافت حق کے لیے مشیر و معین، اور علی جمال محمد، علی جلال خدا، علی کمال شجاعت، علی وقار وفا، علی طریق حقیقت، علی نشان خدا، علی شہید محبت، علی دلیل حیا، میرا رسالہ و اکرام ہے ضنام علی، میرا رسالہ و اکرام ہے ضنام علی، علی امام منست و منم غلام 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 علی، علی منام منست و منم غلام علی، منم غلام علی، منم غلام علی، منم غلام علی، علی امام منست و منم غلام علی، علی امام منست و منم غلام علی، علی امام منست و منم غلام علی، منم غلام علی، منم غلام علی۔ دوستو، اس ذکر پاک کا صدقہ دوبارہ دعا دے رہی ہوں، اللہ تعالیٰ آپ سب کی مشکلیں آسان فرمائے۔ کل ہم نے جہاں سے چھوڑا تھا وہاں سے آج ہم دوبارہ کنٹینیو کرتے ہیں اس کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں خانہ کعبہ کے بارے میں فرمایا، کل آپ کو میں نے بتایا تھا، اور حدیث شریف میں بھی اس کے بارے میں آیا ہے کہ مکہ معظمہ بیت المقدس سے 40 سال پہلے بنایا گیا، اور اس کی عظمت و حرمت ہے، لوگوں کے دل کعبہ معظمہ کی طرف کھینچتے ہیں، اور اس کی طرف نظر کرنے سے، یہ قابل توجہ پوائنٹ ہے، خانہ کعبہ کی طرف نظر کرنے سے ہر مسلمان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ ہر شب جمعہ کی ارواح اولیاء اللہ کی ارواح اس کے گرد حاضر ہوتی ہیں، اور جو اس کی بے حرمتی کرتا ہے تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اور اس آیت کریمہ میں جو آیات کا ذکر ہوا ہے، ان میں سے مقام ابراہیم جن آیت کریمہ میں بیان کیا گیا ہے، مقام ابراہیم کے بارے میں بھی یہی بیان ہوا ہے جی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر کعبہ کے وقت جس پتھر پر کھڑے ہوتے تھے، اس میں آپ کے قدم مبارک کے نشان تھے، جو باوجود طویل زمانہ گزرنے اور بکثرت ہاتھ مس ہونے کے بعد ابھی تک وہ نشان باقی ہیں۔ وہاں وہ کھڑے ہو کے خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، وہ پتھر جو آج بھی مقام ابراہیم ہے، جس کو قرآن پاک میں وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی کہا گیا ہے، وہاں پہ 2 رکعت نفل پڑھنا ضروری ہوتے ہیں، جب تک نہیں پڑھیں گے آپ کا عمرہ مکمل نہیں ہوگا اور نہ حج ہوگا۔ اچھا، وہ مقام کیا ہے کہ وہ آج بھی پتھر موجود ہے، اور جناب ابراہیم علیہ السلام کے آج بھی اس پتھر پہ نقش پا موجود ہیں، جس پہ کھڑے ہو کے انہوں نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا تھا۔ آپ نے یہ چیک کرتے جانا ہے کہ بیت اللہ کی عزت و عظمت کتنی تھی تب بھی، یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ میں اس لیے آپ کو یہ سارا ڈیٹیل سے بتا رہی ہوں تاکہ جتنے بھی آبجیکشن اٹھے ہوئے نا ان کو جواب دے سکوں۔ اگلی حدیث پہ بات کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ داؤد علیہ السلام نے عرض کی، اے اللہ، جب تیرے بندے تیرے گھر کی زیارت کے لیے آئیں تو انہیں تو کیا عطا فرمائے گا؟ تو فرمایا، ہر زائر کا اس پر حق ہے جس کی زیارت کو جائے، ان کا مجھ پر یہ حق ہے کہ دنیا میں میں انہیں عافیت دوں گا، اور جب مجھ سے ملیں گے تو ان کی مغفرت فرما دوں گا۔ مطلب اللہ فرمانا ہے کہ بندہ دنیا میں خانہ کعبہ میں آئے گا تو عافیت دوں گا، آخرت میں ملے گا تو اس کو بخش دوں گا۔ اس سے ظاہر ہے کہ مکہ معظمہ کی بڑی عزت و عظمت ہے، اور یہ طیب و طاہر ہے، لوگوں کی نماز کے لیے قبلہ ہے، اور حج کے لیے طواف کا مقام ہے۔ اس مقدس اور ببرکت مقام میں اللہ تعالیٰ نے امیر المومنین، امام المتقین، حیدر قرار، غیر فرار، امام الاولیاء، فخر اولیاء، سید الاولیاء، جناب علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم علیہ السلام کا ظہور فرمایا۔ روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت مولا علی علیہ السلام کی والدہ محترمہ بی بی فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے طواف میں مصروف تھی
پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاں بغیر اجازت کے کوئی جاتا ہی نہیں، جو بھی جائے گا اس کا بلاوا ہی آتا ہے۔ بیوی طواف کعبہ فرما رہی تھی تو آپ کو کچھ تکلیف محسوس ہوئی تو آپ بہت پریشان ہوئی۔ خانہ کعبہ کے سوا کوئی قریبی مقام یا پردہ والی جگہ نہیں تھی۔ بی بی نے کچھ سوچا، ایک دم بیت اللہ کی دیوار خود بخود شک ہو گئی۔ اچھا، میں یہاں پہ رک کے آپ کو ایک بات سمجھاتی ہوں، یہ بڑا توجہ طلب نکتہ ہے دوستو۔ ایسا کبھی ہوا ہے کہ جس مکان کے پاس آپ کھڑے ہوں اس مکان کی دیوار شک ہو جائے تو آپ اس کے اندر جائیں گے یا اس سے دور بھاگیں گے؟ اگر آپ نارمل انسان ہیں، اگر آپ بالکل عام سے بندے ہیں، تو آپ ہمیشہ انسانی نیچر ہوتی ہے کہ جو چیز گرنے لگے، آواز آئے تو بندہ اس سے دور جاتا ہے، اس کے اندر نہیں جاتا، کیونکہ ڈاؤٹ یہ ہوتا ہے بندے کو کہ یہ گر جائے گا، یہ گر نہ جائے۔ دیواروں کا شک ہونا مکہ مکرمہ میں دوستوں معمول نہیں تھا، کسی کے گھر کی بھی کبھی اس طرح دیوار شک نہیں ہوئی تھی۔ قابل توجہ پوائنٹ ہے میرا یہ، اس کو نوٹ فرمائیں۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا دیوار شک ہو تو بندہ اس سے دور جاتا ہے، اس کے اندر نہیں جاتا، یہ ذہن میں رکھیں۔ ماننا پڑے گا، نہ آنے والا بچہ عام تھا اور نہ ماں عام تھی، یہ ماننا پڑے گا۔ یہ کوئی خاص الخاص ہی تھے، یہ کون سی والدہ تھی شیر خدا کی، کس عظمت کی مالکہ ہیں یہ جناب فاطمہ بنت اسد، کہ بجائے دیوار کے شک ہونے کے، دور جانے کے، بیت اللہ سے بجائے دور جانے کے وہ اس کے اندر گئیں۔ دوستو اب سوچیں کہ اس طرح کی کنڈیشن میں بندہ دور جاتا ہے یا اس کے اندر جاتا ہے؟ صاف ظاہر ہے جب دیوار شک ہوئی تو آواز بھی ہوگی، تو آواز آئے تو بندہ دور جاتا ہے۔ اچھا، یہاں تک روایات میں ملا ہے کہ بی بی اس کو معجزاتی طور پہ اور امر غیبی تصور کر کے بھی اللہ کی طرف سے یہ انتظام ہوا ہے تو بی بی اس کے اندر تشریف لے گی۔ اس کا مطلب ہے وہ جانتی تھی یہ کوئی غیبی طاقت بھی ہے جو ہیلپ کر سکتی ہے۔ یہ وہی خاندان تھا نا، یہ بی بی فاطمہ بنت اسد اسی سردار کی بیگم ہے نا، ان کی زوجہ محترمہ ہے نا، جن کے پاس خانہ کعبہ کی چابیاں ہوتی تھی۔ یہ اس وقت بھی متولی کعبہ تھے تو یہ چابی بھی تو ان کے پاس ہوگی نا۔ دوستو اگر یہ چابی سے کھلتا تو جاتے تو شاید آج لوگ کہتے خود کھولا گیا، ایسا نہیں ہوا، بلکہ رب کا گھر تھا، رب نے خود بلایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بلایا، اور خانہ کعبہ کی عزت و شرف میں مزید اضافہ ہو گیا، کیونکہ جتنے بت بیت اللہ میں تھے وہ بعد میں بھی مولا علی لجپال نے ہی گرائے ہیں، وہ مولا علی علیہ السلام نے ہی بت توڑے ہیں، اور بت شکن ہی خیبر شکن ہی بت شکن ہے۔ جتنے یہ بڑے بڑے تھے نا، جو بڑے بڑے اپنے آپ کو سمجھتے تھے، ان سب کی جو کمر توڑ کے رکھ دی ہے نا، وہ ہے فاطمہ بنت اسد کا لال، جو اللہ کا شیر ہے۔ دوستو میں نہیں کہہ رہی، حضور نے فرمایا علی اسد اللہ، اللہ کا شیر ہے۔ تو جو اللہ کا شیر ہے، جو جمال مصطفیٰ ہے، جلال خدا ہے، جو جلال خدا ہے، خانہ کعبہ کی دیواریں پتھر کی تھی، یاد رکھیں، اور مٹی کا گارا تھا۔ یاد رکھو دوستو، حضرت علی علیہ السلام کا لقب ہے ابو تراب، یہ اس کے بھی باپ تھے، یہی وجہ تھی وہ دیوار شک، اور یہ دیوار شک کبھی بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ یہ خود بخود دیواریں شک نہیں ہوتی، کسی عام مکان کی نہیں ہوتی، یہ ذہن میں رکھیں، یا اس کی بنیاد کمزور ہو۔ اور میں نے کل آپ کو بتایا تھا کتنی مضبوط بنیاد تھی خانہ کعبہ کی، کہ ساتوں زمینوں تک جناب جبریل علیہ السلام نے پر مار کے اس کی بنیاد ڈالی، اور کئی ملائکہ نے 5 پہاڑوں کے پتھر اکٹھے کر کے ان بنیادوں کو پر کیا، اور اس کے جو معمار تھے، بنانے والے تھے، وہ نبی ہیں، رسول ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں، جبریل امین نقشہ بتانے والے ہیں۔ اللہ کا اہتمام دیکھیں، اللہ اہتمام کتنا فرما رہا ہے۔
اللہ اپنے ولی کے لیے، ایک ولی کامل کے لیے، ایک اپنے حبیب کے ویر کے لیے، اخی مصطفیٰ کے لیے، داماد مصطفیٰ کے لیے، فخر اولیاء کے لیے، حیدر قرار کے لیے، غیر فرار کے لیے، امام المتقین کے لیے، ولی کامل کے لیے، ایک ایسی ہستی کے لیے، ایک ایسی ہستی جو بقائے دین بھی ہے، بنائے دین بھی ہے، ایک ایسی ہستی جو فاتح بدر و خنین بھی ہے، فاتح خندق و خیبر بھی ہے، ایک ایسی ہستی جس نے رب کو اتنا بلند کیا، جس نے رب کے نام کو اتنا بلند کیا کہ اپنے خون سے، اپنے بچوں کے خون سے اسلام کو اتنی بلندی عطا فرمائی کہ آج تک اسلام پوری روئے زمین پہ سرسبز و شاداب لہلہا رہا ہے۔ اللہ کیوں ایسے کرتا دوستو؟ اللہ ایسے ہی کرتا ہے۔ اللہ جس سے محبت کرتا ہے نا، اور جو اللہ سے محبت کرتے ہیں ان کے ساتھ ایسے ہی ہوتے ہیں، اللہ یہ ساری چیزیں ان کے ماتحت کر دیتا ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ پھر انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو پھر چاند بلایا، پھر سورج کو موڑا، پھر پہاڑ بولے، پھر پتھر چل کو زبان ملی، پھر درخت چل کے آئے، پھر مولا علی علیہ السلام نے بھی سورج کو موڑا۔ یہ میں آگے چل کے مزید جو واقعات آئیں گے تو آپ کو مزید بتاؤں گی۔ دوستو بات اچھی لگے لائک اور شیئر ضرور کریں، کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنا کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں، آپ بتائیں گے تو مزید اپلوڈ ہوتی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی مشکلیں آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ سب پہ کرم فرمائے۔ یہ ذکر خیر عبادت ہے، اس ہستی کو دیکھنا عبادت، ذکر عبادت، سوچنا عبادت، خیال عبادت، وہم و گمان میں لانا عبادت، اور یہ عبادت ہم کرتے رہیں گے۔ اور ہماری یہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی مولا علی کا عاشق ہے، جو مولا علی کا نوکر ہے، غلام ہے، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ مالک ان پہ خاص نگاہ کرم فرمائے، علی لاجپال ان پہ خاص نگاہ کرم فرمائے، کریم مصطفیٰ کی کریمیوں کا واسطہ، سیدہ پاک کی جوڑی کا واسطہ، اور بی بی کی خاص نگاہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔